تو آج ہم ایک ذرا ہٹ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. تو پنجاب کا ایک گاؤں ہے کالا باغ. جی. اور وہاں کے آموں کے باغ سے جڑی ایک یوں کہیں کہ ایک لوک کہانی ہے. جی، کالا باغ کی چڑیل کے نام سے مشہور ہے. ہمارے پاس جو تحریر ہے وہ اسی کے بارے میں ہے. بالکل. تو آج ہم اسی کہانی کو تھوڑا کھولیں گے. اس کے کردار، وہ خوف کا عنصر، یہ سب چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی کہ یہ کہانی مطلب کیسے ایک عام سے باغ کو اتنا پراسرار بنا دیتی ہے نا، یہ دلچسپ بات. ہاں، تحریر میں ذکر ہے کہ کالا باغ کے لوگ، وہ جو باغ ہے گاؤں کے باہر، اسے کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، منحوس سمجھتے ہیں. جی، اور خاص طور پہ بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کے ٹائم ادھر نہیں جانا. اچھا، تو اس منع کرنے کے پیچھے وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ مطلب وہ چڑیل کا تصور کیا ہے؟ ہاں، وہ بڑا واضح ہے. کہانیوں کے مطابق لمبے کالے بال ہیں، چہرہ چھپا ہوا، آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، اور وہ جو سب سے خاص اور ڈراونی بات ہے، پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں. یہ الٹے پاؤں والی بات، یہ تو بہت سی اپنی لوک کہانیوں میں ملتی ہے. بالکل. اور یہ بھی کہ وہ اکثر ایک خوبصورت عورت بن کر آتی ہے، مدد مانگتی ہے، آواز دیتی ہے. اور جو اس کی آواز پہ چلا گیا، بس وہ پھر واپس نہیں آتا. تحریر تو یہی کہتی ہے. یہ جو الٹے پاؤں والا تصور ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ مطلب یہ اتنا عام کیوں ہے ہماری کہانیوں میں؟ دیکھیں، یہ ایک طرح سے نا غیر فطری ہونے کی، معمول کے خلاف ہونے کی ایک بڑی واضح علامت سمجھی جاتی ہے. جو چیز فطرت کے اصولوں کے الٹ ہو وہ خطرناک ہے، شیطانی ہے. یہ خوف کو اور گہرا کر دیتا ہے. صحیح. اچھا، اسی ماحول میں ایک شہری لڑکا آتا ہے، زبیر نام کا. جی، کوئی 19 سال کا نوجوان اپنی نانی کے پاس آیا ہوا ہے، اور وہ ان سب باتوں کو ظاہر ہے وہم سمجھتا ہے. پرانے قصے کہانیاں. ہاں بالکل. یہ شہری اور دیہاتی سوچ کا ٹکراؤ بھی نظر آتا ہے یہاں. گاؤں والے نسلوں سے سنتے آ رہے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ نیا لڑکا عقل سے پرکھنا چاہتا ہے. تو وہ شرط لگا لیتا ہے اپنے کزن حمزہ سے کہ میں جاؤں گا باغ میں، وہ بھی غروب آفتاب کے وقت، اکیلا. اور بس وہ چلا جاتا ہے. تحریر بتاتی ہے کہ جیسے ہی وہ باغ کے قریب پہنچا نا، ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی. کیا تبدیلی؟ ایک تو درجہ حرارت گر گیا، اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی. پھر چاندنی رات تھی تو درختوں کے سائے وہ کچھ زیادہ ہی لمبے اور عجیب لگ رہے تھے. یعنی ماحول بننا شروع ہو گیا ایک طرح سے. بالکل. اور پھر ایک اور چیز، وہ جو آم کے باغ میں ایک میٹھی سی پکے آموں کی خوشبو ہوتی ہے نا، جی، وہ بدل گئی. ایک ناگوار سی، جیسے کوئی چیز گل سڑ رہی ہو، ویسی بو آنے لگی. او خدایا، یہ تو واقعی خوفناک ہے. اور اسی وقت اسے ایک آواز سنائی دی، ایک عورت کی آواز جو اس کا نام لے کر پکار رہی تھی، زبیر میری مدد کرو. بالکل قریب سے؟ ہاں، آواز قریب تھی، لیکن تحریر کہتی ہے کہ اس میں کچھ غیر انسانی پن تھا، کچھ ایسا جو اسے ٹھٹکا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے دیکھا اسے؟ جی، پھر سامنا ہوا. سفید کپڑوں میں ایک عورت کھڑی تھی، لمبے بال چہرے پہ گرے ہوئے، سر جھکا ہوا. زبیر نے شاید ہمت کر کے دیکھا اور اس کے پاؤں وہ پیچھے کی طرف موڑے ہوئے تھے. وہی بات جس سے اسے ڈرایا گیا تھا. بالکل. جو وہم تھا وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا. الٹے پاؤں دیکھتے ہی اس کا سارا شک، یقین اور پھر شدید خوف میں بدل گیا. پھر تو بھاگا ہوگا وہ. چیختا ہوا بھاگا سیدھا گاؤں کی طرف، اور اپنی نانی کے گھر کے دروازے پہ آ کے بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب طبیعت کیسی رہی اس کی؟ کئی دن بخار میں پڑا رہا، شدید بخار، اور نیند میں ڈر کے بڑبڑاتا رہتا تھا. گاؤں والوں نے کیا کیا پھر؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ڈاکٹر سے زیادہ انہوں نے گاؤں کے امام کو بلایا. امام صاحب نے اس پہ دم درود کیا، جو رقیہ کہلاتا ہے. یعنی روحانی علاج؟ جی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، یہ کسی مافوق الفطرت چیز کا اثر تھا. اور زبیر ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، آہستہ آہستہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن تحریر کہتی ہے کہ جیسے ہی طبیعت سنبھلی، اس نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور شہر واپس چلا گیا. کسی سے کچھ کہا نہیں اس واقعے کے بارے میں؟ نہیں، بالکل نہیں. کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا. اس کی خاموشی بھی بہت کچھ کہتی ہے. شاید وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا، یا وہ خوف دوبارہ جینا نہیں چاہتا تھا. بالکل. اس کا یوں چپ چاپ چلے جانا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ جو بھی ہوا وہ بہت گہرا تھا. تو زبیر تو چلا گیا، لیکن کہانی تو وہی رہ گئی کالا باغ میں. جی، وہ کہانی ختم نہیں ہوئی. گاؤں والے اب بھی مانتے ہیں کہ رات کو جب تیز ہوا چلتی ہے نا،
تو اس آم کے باغ سے آواز آتی ہے؟ ہاں، اسی عورت کی آواز آتی ہے جو پکار رہی ہوتی ہے، زبیر واپس آ جاؤ۔ تو یہ ایک شخص کا تجربہ تھا جو اب پورے گاؤں کا ایک اجتماعی خوف، ایک یقین بن چکا ہے۔ بالکل، یہ کہانی صرف زبیر کی نہیں رہی، یہ کالا باغ کے اس آم کے باغ کی پہچان بن گئی ہے، نسل در نسل چل رہی ہے۔ واہ! تو یہ تھی کالا باغ کی چڑیل کی کہانی، ایک نوجوان کا سامنا اور ایک پوری برادری کا عقیدہ۔ اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ آخر یہ کہانیاں بنتی کیسے ہیں؟ کیا یہ صرف وہم ہوتا ہے یا ان جگہوں میں واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے جو ان قصوں کو جنم دیتا ہے، اور یہ ہمارے ذہنوں پر، ہماری ثقافت پر کیسے اثر ڈالتی